داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لیے آگہی کا آشوب، سمندروں کا عقیدہ رقص اور فتح مندی کے بیدار چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کا طفل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا سر اٹھایا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ اس لمحہ سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چمکتے ستارے تھے۔ اپنی کھلی آستین سے سلطان نے آنسو پوچھے۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ ایک قہر بری نگاہ اس نے دشمن کے لشکر پر ڈالی، پھر اسے دائیں بائیں اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین ابن دایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تلوار فضا میں بلند کی۔ شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتدا کرنے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی۔ اس تکبیر کے جواب میں سارے سالاروں اور سارے لشکریوں نے میدان جنگ میں کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی کہ تکبیروں کی آوازیں ایک خوفناک بازگشت کے صحرا پھیلتی، باد سرسر ساگر بپھرتی موجوں اور تغیر کی رستگاہوں میں دہکتی سلگتی آتش کی طرح چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے لشکر پر سلطان نور الدین زنگی اندھیری رات کا غمگین سما باندھ کر فنا کے گھاٹ اتاروں طوفانوں تو فطرت کے جولا گاہوں میں ہر شے کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں اور موت کے منہ پر تمانچے مار دینے والی بے پناہ سردی کی سنگ دلی میں برف کی تیرافگی کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ ساتھ ہی دشمن کے پہلو پر عالم اسلام کا رجل عظیم اسد الدین شیر کو صلیبیوں پر دم بخود اور بے آسرا اور منزلوں کو موہم کر دینے والے بحر ہیبت ناک اور سینے تک میں دل آشوبی بے یقینی کی دھند بھر دینے والی گرم سنتیزہ کاری کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اسی وقت مسلم امہ کا عظیم سپوت مجدد الدین ابن دایہ راتوں کی جلن، دلوں کی دھڑکن، نغموں کی تواں، نگاہوں کے خمار، مہینوں کی تڑپ اور ذلت کے گرداب میں بھر دینے والی چنگاڑتی چیختی شمال برفانی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میدان جنگ کے اندر وادیوں کی گل اندامی لمس و لذت کی عطر افشانیاں، وقت کی نغماتی کے سیلاب اور جاگتے لمحوں کی انگڑائیاں سب خون آلود ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یورپ کے صلیبیوں کو چونکہ ابھی تک مسلمان مجاہدین سے لڑائی میں پالا نہ پڑا تھا اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے، وہ تہیا کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن جب مسلمان انہیں اپنے سامنے اس طرح ہانکنا شروع ہو گئے جس طرح زندگی کو بے بس کر کے موت ہانکتی ہے، تب انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کی حالت بڑی تیزی سے دل شکستگی کی غماز آوازوں، بے بسی میں جکڑتی تلخی و مایوسی، بے منزل و بے راہ سنسان صحراؤں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ شاید اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین ابن دایہ سلطان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ عمل کے مطابق کارروائی کر رہے تھے۔ سلطان نے سامنے والے لشکر کو روک کر بری طرح ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی اور دائیں بائیں سے اسد الدین شیر کو اور مجدد الدین دشمن کو کاٹتے ہوئے ان کے وسطی حصے میں اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ اپنے لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے صلیبیوں کو طرح طرح کے نعرے دیتے ہوئے جنگ پر ابار رہا تھا۔ اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے ان گنت صلیبی سورما مستعد تھے۔
پھر ریمنڈ کی بدقسمتی کہ ایک طرف سے شیر کوہ دوسری طرف سے مجدد الدین اس کے لشکر کے وسطی حصوں کو کاٹتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پھر شیر کوہ نے مجدد الدین کو بلکارتے ہوئے ریمنڈ کے محافظ دستوں سے نمٹنے کے لیے کہا اور خود اس نے طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ جو ہی شیر کوہ نے اس انداز میں مجدد الدین کو للکارا، وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ آندھی طوفان اور خونی باگولوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ریمنڈ کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف شیر کوہ اچانک بند ٹوٹ جانے والے سیلاب کی طرح آگے بڑھتا ہوا ریمنڈ کے سر پر جا پہنچا تھا۔ پھر انتہائی ہولناک انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے شیر کوہ کہنے لگا، شیطان کے گماشتے، تو کیا سمجھتا تھا کہ یورپ کے سارے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا کر تو مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرے گا؟ خدا کی قسم، تو جس قدر صلیبی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس سے 10 گنا تو اپنے ساتھ جمع کر لیتا، تب بھی ہم تیری گردن کاٹنے سے نہ ٹلتے۔ اس کے ساتھ ہی شیر کوہ نے اپنی تلوار بلند کی، پھر وہ تلوار کوندتی برق کی طرح گری اور انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کا خاتمہ کرتی چلی گئی۔ اس طرح انطاکیہ کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انطاکیہ اور صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دیر تک ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کر کے انہیں نقصان پہنچایا۔ پھر سلطان واپس میدان میں آ گیا۔ یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ دوسری طرف انطاکیہ والے بھی آرام و سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ اپنے بادشاہ ریمنڈ کے مر جانے کے بعد انہوں نے اس کے ایک سالار کو اپنا سربراہ بنا لیا اور ریمنڈ کی بیوی نے اس سے شادی کر لی، اس لیے کہ ریمنڈ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بوہیمنڈ تھا، وہ ابھی نابالغ تھا۔ ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نور الدین زنگی سے جنگ کی طرح ڈال دی، لیکن اس جنگ میں بھی سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین نے اسے ایسی ہولناک شکست دی کہ صلیبی اور انطاکیہ کے لشکری نہایت بے ترتیبی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے دور دور تک ان کا تعاقب کیا اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ اس خون ریز مارکے میں انطاکیہ کے بڑے بڑے سورما اور یورپ کے بڑے بڑے نامور اور تیغ زن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ریمنڈ کا وہ سالار جس نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کر ڈالی تھی، وہ بھی امور جنگ میں مارا گیا۔ آخر انطاکیہ والوں نے ریمنڈ کے نابالغ بیٹے بوہیمنڈ کو انطاکیہ کے تخت پر بٹھایا، لیکن وہ ان 2 شکستوں کے بعد انطاکیہ والوں کو سال ہا سال سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں آنے پر جرأت و جسارت نہ ہو سکی۔ میدان جنگ میں قیام کے دوران ایک روز مجدد الدین سلطان نور الدین زنگی کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت صرف سلطان نور الدین اور امیر العسکر شیر کوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری سے مجدد الدین نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، آپ نے مجھے طلب کیا؟ سلطان نور الدین نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ مجدد الدین جب بیٹھ گیا تو سوالیہ انداز میں سلطان نور الدین زنگی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر سلطان ہی نہیں، شیر کوہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس موقع پر مجدد الدین نے پھر سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، لگتا ہے کوئی خاص بات میری ذات کے گرد گھومتی ہے، ورنہ آپ دونوں کے چہروں پر کھلتی مسکراہٹ عام نہیں ہو سکتی۔ سلطان مسکرا دیا، کہنے لگا، مجدد الدین، تمہارا اندازہ درست ہے، میں جانتا ہوں تم بڑے زیرک انسان ہو۔ پہلے تو مجھے اور شیر کوہ دونوں کو تم سے بہت شکایت ہے، اور دوسرے کچھ لوگ
تم سے ایک خاص قسم کی اجازت مانگتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے مجدد الدین سٹپٹا سا گیا، کہنے لگا سلطان محترم، آپ کو اور محترم شیر کوہ کو مجھ سے شکایت ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے سلطان محترم مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے، تاہم مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میدان جنگ کے دوران اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں سلطان نے فوراً بولتے ہوئے مجدد الدین کی بات کاٹ دی، کہنے لگا نہیں مجدد الدین، ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے۔ تمہاری کارکردگی ہمیشہ شیر کوہ کی طرح بے مثل ہی رہی ہے۔ تم سے شکایت یہ ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجدد الدین مسکرایا، کہنے لگا سلطان محترم، لگتا ہے کہ شمس الدین اور خطلخ دونوں آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن اس موضوع پر بات میری ماں سے اس وقت ہوئی جب میں اس جنگ میں حصہ کے لیے دمشق سے روانہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان محترم وقت ہی نہیں ملا کہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرتا۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر کہنا شروع کیا، تمہارا اندازہ درست ہے، شمس الدین اور خطلخ دونوں میرے خیمے میں آئے، شیر کوہ میرے پاس ہی تھا۔ انہوں نے ساری بات تفصیل سے بتائی اور یہ بات درست ہے کہ دمشق سے کوچ کرتے وقت تم اپنی ماں کے سامنے شادی کے لیے تیار ہوئے اور وہ لڑکی خوش قسمت ہے جس نے از خود تمہارا انتخاب کیا۔ اس لڑکی کی تفصیل بھی شمس الدین مجھے بتا گیا ہے۔ ایسی لڑکیاں واقعی انسان کے لیے رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا سکون بن کر تمہارے گھر داخل ہوگی۔ ابن دایا، یہ تو ایک موضوع تھا جس پر تم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، دوسرا موضوع بھی اچھا ہے۔ شمس الدین اور خطلخ ہمارے پاس آئے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے سیدھا حلب جانے کی بجائے الربا سے ہو کر حلب جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے تم سے اجازت مانگی تو تم انہیں اجازت نہیں دو گے، لہٰذا یہ التماس انہوں نے مجھ سے اور شیر کوہ سے کی ہے۔ دراصل وہ دونوں بھائی الربا جا کر اسی لڑکی کو خوشخبری دینا چاہتے تھے جس سے تم شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہو، اور میرے خیال میں انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ شمس الدین مجھے بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی تمہیں چاہنے لگی ہے، تم سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن تم نے اس سے بے گانگی کا اظہار کیا ہے۔ ایسی صورت میں میرے خیال میں بڑی اذیت میں دن گزار رہی ہوگی۔ اس بنا پر میں نے شمس الدین اور خطلخ دونوں کو الربا جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں تم ان سے کوئی باز پرس نہیں کرو گے۔ ابن دایا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، لشکر کے کچھ امور نمٹانے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ شیر کوہ اور مجدد الدین دونوں خیمے سے باہر نکل گئے۔